नाज़रीन, यमन की जानिब से बहुत बड़े हमले इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं। कई अमरीकी और बरतानवी और इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। न सिर्फ कमर्शियल जहाज़ों को हिट किया गया है, बल्कि नाज़रीन जो अमरीकी जंगी बेड़े हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। और वो जहाज़ नाज़रीन जो घूम कर जा रहे थे, यानी जो यमन से बहुत ज़्यादा दूर थे, 200, 300 किलोमीटर दूर थे यमनी साहिलों से, और बिल्कुल रेड सी की तरफ उनकी डायरेक्शन भी नहीं थी, उन जहाज़ों को भी निशाना बना दिया गया है। बहरे हिंद में इन जहाज़ों को निशाना बना दिया गया है। तो यमन की जानिब से अचानक ये बहुत बड़े हमले, हालांकि अगर हम देखें पिछले 2-3 दिनों में तो थोड़ी सी हमें वहां पर खामोशी नजर आ रही थी, कुछ ज्यादा हमले वहां पर रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब ये अचानक इतने बड़े हमलों की तफसीलात वहां से आ रही हैं। एक तरफ इसराइली फौज गजा से निकली है, फिर रफा ऑपरेशन की बातें चल रही हैं, साथ मिस्र के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इसी दौरान यमन के हमले तेज हो गए हैं। और कब तेज हुए हैं? जब ईरानी वजीर खारजा वहां पर मुलाकात करने पहुंचे, यानी ये ईरानी वजीर खारजा आए यमन में, उन्होंने मुलाकात की, वो अब शाम चले गए, तो उसके बाद यमन ने जनाब इतने बड़े हमले कर दिए। तो इससे क्या मतलब समझा जाए? फिर दूसरी बात यह है कि शाम में खड़े होकर ईरानी वजीर खारजा ने बहुत बड़ी बात कर दी है, और ईरानी वजीर खारजा ने यह कह दिया है कि जो हमला उनके कॉन्सुलेट पर हुआ ये डायरेक्टली अमेरिका ने करवाया, अमेरिकी ग्रीन लाइट के साथ हुआ है, इसीलिए अब अमेरिका इसकी जिम्मेदारी कबूल करे। बहुत ज्यादा ये खतरनाक चीज हो गई है, मतलब सूरत हाल बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ये कह रहा था कि हम नहीं है, और ईरान ने भी नाम नहीं लिया। तो अब शाम में जाकर, दमिश्क में, वो शाम जहां पर रूस बैठा हुआ है, वहां पर जाकर, यानी अगर ईरानी वजीर खारजा को क्या रस्ते में जाकर पता चला है, यानी ईरानी वजीर खारजा ईरान से निकले हैं, ठीक है, तो रस्ते में उनको फोन आया कि अच्छा इसमें अमेरिका था, तो ये बात वो ईरान में खड़े होकर क्यों नहीं कह रहे? तो ये बात जनाब वो दमिश्क में पहुंचे हैं, और वहां जहां पर रूस बैठा हुआ है वहां पर जाकर ये बात कर रहे हैं। पहली बार ये जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी गई है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है। फिर इसी के साथ इधर ये मामला हुआ है, ईरान से खबर आई है कि वहां पर उन्होंने जो जदीद तरीन एयर डिफेंस है उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। और उसके बाद क्या हुआ? ईरान से इंटरनेट गायब हो गया है, अक्रॉस द कंट्री इंटरनेट आउटरेज जो है वो इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। तो ये बहुत बिगड़ती सूरत हाल इस वक्त हमें रिपोर्ट हुई है। एक एक चीज आपके साथ शेयर करते हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं यमन से, और पिछले 72 घंटों में कोई हमले रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन अब ईरानी वजीर खारजा आए, मुलाकात हुई, यमन से खबर आई 4 लाख जंगजू तैयार हैं, पूरी तरह से बड़ी जंग में जो है हम मजीद उसको एस्केलेट करने के लिए, यानी एक मुकम्मल बड़ी जंग ऑल आउट वॉर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके बाद जनाब क्या हुआ कि इतने जहाज़ों को निशाना बनाया गया कि आप ज़रा सुनिएगा, मतलब एक ही वक्त में इतने ज़्यादा जहाज़ों को इससे पहले कभी निशाना नहीं बनाया गया। 8 से 10 ये जहाज़ कम से कम बन रहे हैं जिनको एक ही वक्त में जो है मतलब थोड़े थोड़े वक्फे के साथ हमला करके तबाह किया गया है। दिस इज़ अनबिलीवेबल, मतलब अचानक इतनी ज़्यादा एस्केलेशन हुई है। इसमें बरतानवी जहाज़ भी हैं, इसमें यूरोपी भी हैं, इसमें इसराइली भी हैं, इसमें अमेरिकी जहाज़ भी हैं। पहले ज़रा स्टार्ट करते हैं बरतानवी जहाज़ों से। वो कह रहे हैं कि टारगेटेड ब्रिटिश शिप होप आइलैंड इन रेड सी विद नंबर ऑफ सूटेबल नेवल मिसाइल्स। रेड सी के अंदर होप आइलैंड नामी बरतानवी जहाज़ है जिसको यहाँ से वो गुजारने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको नंबर ऑफ सूटेबल मिसाइल के साथ निशाना बना दिया गया है। अब ये नंबर ऑफ मिसाइल इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर कोई हवा में तबाह हो जाता है या कोई पानियों में जाकर गिर जाता है तो 20 फायर करेंगे, 15 करेंगे तो चले उनमें से 2 तो जाकर टकराएंगे, तो नंबर ऑफ मिसाइल जो है वो फायर किए गए। फिर नाज़रीन 2 इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, मतलब जो इसराइल के थे। समटाइम होता है किसी और कंपनी का जहाज़ है लेकिन वो जहाज़ इसराइल की तरफ रहा है, ये इसराइल की मलकियत वाले जहाज थे, और जिस लोकेशन के ऊपर इनको निशाना बनाया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाज़रीन जहाज है MSC ग्रेस F, और इसको कहां पर निशाना बनाया गया है? इंडियन ओशन में, बहरा हिंद में। और दूसरा है MSC गीना, इसको अरेबियन सी यानी बहरा अरब के अंदर निशाना बनाया गया है। और यमन ये बता रहा है द ऑपरेशंस कैरिड आउट विद नंबर ऑफ बैलिस्टिक एंड विंग्ड मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए और विंग्ड मिसाइल जो है वो इस पर फायर किए गए। अब इसमें जो अहम तरीन बात क्या है? अहम तरीन बात यह है कि ये रेड सी में इनको निशाना नहीं बनाया गया, और ना ही ये जहाज रेड सी में से गुजरने वाले थे कि जो अमेरिकी और यूरोपीय था वो इनको रेड सी से गुजारने वाला था, ऐसा नहीं है। ये वो जहाज हैं जो खुले समंदर में
जो घूम के जो रास्ता बना हुआ है, जो ये अफ्रीका से घूम कर जाते हैं, ये उस रूट के ऊपर जा रहे थे, ठीक है, मतलब खुले समुद्र, यमन से बहुत दूर, यमन से कोई ताल्लुक ही नहीं है इनका, ये जब से रास्ता बंद हुआ ये इसी रूट से होकर गुजर रहे हैं। तो आज इनको यहां पर निशाना बना दिया गया है, और आज से कोई 10 दिन पहले यमन के स्टेटमेंट सामने आई थी कि वो अपने हमले एक्सपैंड कर रहे हैं और दूसरे समुद्रों में भी जाकर वो हमला करेंगे। ठीक हो गया जी। तो अरेबियन सी में निशाना बनाया गया, और दूसरा उससे भी दूर यानी इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, बहरा हिंद के अंदर, वो इससे भी दूर बनता है। तो वहां पर यानी बिल्कुल लॉन्ग रेंज के ऊपर जाकर इन 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। तो ये अब मरहला जो है वो इसराइल के लिए बहुत खतरनाक है कि चलें वो बेचारे घूम के तो जा रहे थे, किराया ज़्यादा लग रहा था, महंगाई हो रही थी, किल्लत हो रही थी, चले ठीक है, अब वो घूम कर भी नहीं जा सकेंगे। ये ही तो बात है, मतलब जो सारी दुनिया कहती रही ना यमन से पंगा महंगा पड़ेगा, यमन से तुम नहीं जी सकोगे और यमन तुम्हारा धज्जियां उड़ा के रख देगा। तो अब मुझे बताइए, जब ये ऑल आउट वॉर अब छिड़ने जा रही है तो यमन अब कह रहा है कि हमने एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक्सपैंड कर भी दिया है। पहले 2 जहाज आप जरा गौर करिए, हम पिछले कितने दिनों से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिकी, बरतानवी और यूरोपीय जहाज है, इसराइली जहाज उसमें है ही नहीं। यानी पिछले 2 महीनों के अंदर इसराइली जहाजों को निशाना नहीं बनाया गया। कौन से जहाजों को निशाना बनाया गया? अमेरिकी, बरतानवी और यूरोपीय। वो जहाज जो रेड सी से गुजरने की कोशिश करते हैं, बाबुल मंदब से गुजरने की कोशिश करते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। इसराइली तो बेचारे घूम के जा रहे हैं। वो शुरू में जब यूरोपीय इत्तेहाद आया था उसने इनको गुजारने की कोशिश की थी, वगरना तो ये बेचारे घूम के जा रहे हैं, मतलब उनको वहां पर कोई नहीं छेड़ रहा। लेकिन अब इस नए रूट के ऊपर जो है यमन के हमले जो शुरू हो गए हैं। सो दिस इज अ क्लियर एक्सपेंशन। और ये कब हुई है? जब ईरान के वजीर खारजा यहां पर आए हैं। अच्छा, अगली बात सुनिए, 2 अमेरिकी जो वॉरशिप्स हैं, जंगी बेड़े यानी अरबों मालियत के, उनको निशाना बना दिया गया है। 2 अमेरिकी जंगी बेड़े, और दुनिया में मैं आपको बता दूं, दुनिया में इस वक्त कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अमेरिकी जंगी बेड़ों को निशाना बना सके। वो सिर्फ यमन ही है जो ऐसा कर सकता है। वो बता रहे हैं जी, कैरिड 2 अमेरिकन फ्राइगेट इन रेड सी यूजिंग नंबर ऑफ ड्रोन्स एंड ऑपरेशंस अचीव्ड देयर गोल्स। तो नंबर ऑफ ड्रोन्स के साथ जो 2 अमेरिकी वॉरशिप्स हैं उनको जनाब रेड सी के अंदर निशाना बनाया गया है, जहां पर वो डिप्लॉयड थे और काफी अरसे से यहां पर डिप्लॉयड है। ये काफी झड़प हुई है, यानी ये मुमकिन है कि जो जैसे पीछे उन्होंने बरतानवी जहाज तबाह किए, वो भी रेड सी में हुए ना, तो उन जहाज़ों को तबाह किया। ये अमेरिकी जो वॉरशिप्स हैं उन्होंने इंटरवीन किया होगा, बचाने की कोशिश की होगी। तो यमन ने इन 2 जहाज़ों के ऊपर भी अटैक कर दिया है। सो ये एक और ऑपरेशन, आप जरा गिनते जाइएगा कितने जहाज़ हैं। फिर एक और जहाज़ को 59 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ एडन से निशाना बनाया गया है, ठीक है। और एक और जहाज को 61 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम हुदैदा की बंदरगाह से इसको निशाना बनाया गया। ये रेड सी के अंदर है, 61 नॉटिकल माइल। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन यमन के हमले हैं जो उन्होंने किए, रेड सी से बाबुल मंदब, अदन से बहिरा अरब से बहरा हिंद, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा जहाज़ों को आज उन्होंने तबाह कर दिया है। अब ज़रा यमन की 2 स्टेटमेंट देखिए, आगे की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि नई डेवलपमेंट हो रही है ना, तो उस पर पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है? वी डिक्लेयर्ड आवर फुल प्रिपेयर्डनेस एंड रेडीनेस टू इंप्लीमेंट द लीडरशिप डायरेक्टिव फॉर एनी ऑप्शंस टू अडॉप्ट टू कम्बैट द एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी, कि इंसानियत के दुश्मन से लड़ने के लिए हम हर तरह के सिनेरियो से तैयार हैं, ठीक है ना। हमारी मुकम्मल तैयारी है और हम सिर्फ लीडरशिप के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और लीडरशिप कहां पर बैठी हुई है? वो तेहरान के अंदर बैठी हुई है। तो तेहरान के हुक्म का वो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, जब भी हुक्म आ जाता है और जो भी हुक्म आता है उस पर इंप्लीमेंटेशन होगी। फिर उन्होंने कहा, वी रिन्यू आवर प्लेज ऑफ कमिटमेंट टू सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन पीपल, हम दोबारा से अपना अहद जो है उसको यहां पर दोहरा रहे हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त यमन की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो पिछले 72 घंटों में नहीं आई, अब यहाँ से अचानक हमें एक्सपेंशन नज़र आ रही। अब ज़रा हम आगे चलते हैं, ईरान के हवाले से क्या सूरत हाल है, क्योंकि ओवरऑल जो गेम है वो तो ईरान की है, ओवरऑल जो जंग है वो तो ईरान की है, ईरान ही इस सारे मामले को लीड कर रहा है। फिर जो ईरान के हमले के हवाले से बार बार रिपोर्ट आ रही, जब से ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है तब से मतलब कितनी टेंशन आपको नजर आई है, एस्केलेशन नजर आई है, और CIA इंटेलिजेंस, मतलब अब तो इसमें कोई चीज़ रह नहीं गई कि ईरान हमला नहीं करेगा, वो तो चीज़ तय है। लेकिन ये सवाल अभी तक बाकी है कि कब हमला होगा, कहाँ पर होगा, किस नौयत का होगा और उसके बाद क्या होगा। तो इस हवाले से जो नई तफसीलात आई हैं वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, बहुत गैर मामूली जो डेवलपमेंट है वो इस वक्त ईरान के अंदर हो रही है। वो किस तरह से जो इंटरनेट आउटरीच है थ्रू आउट ईरान,
وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ مطلب یہ کتنی غیر معمولی چیز ہے کہ ایران کے اندر اکراس دا کنٹری انٹرنیٹ غائب ہو گیا ہے، انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے۔ تو یہ انٹرنیٹ کس نے بند کیا ہے؟ کوئی سائبر حملہ ہوا ہے، سائبر حملے سے کیا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے؟ یہ مطلب بہت غیر معمولی چیز ہے، کسی پورے ملک کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ آؤٹریج ہو جانا۔ تو یہ ایک بہت ان یوزول ہیپننگ ہے، آنے والے گھنٹوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ناظرین ایئر ڈیفنس کے حوالے سے تفصیلات آ رہی ہیں کہ ایران نے اپنا جو نیا جدید ایئر ڈیفنس ہے وہ ڈپلائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ڈپلائی کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جدید ترین ایئر ڈیفنس ہے ایران کا، اور یہ وہ ہے جس کو ایرانی آئرن ڈوم کہا جاتا ہے، یعنی ایک اسرائیلی آئرن ڈوم ہے نا جو دنیا بھر میں مشہور ہے اور اسرائیل کے لیے وہ سب سے فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ تو ایران نے بھی اپنا ایئر ڈیفنس بنا لیا ہے جس کو ایرانی آئرن ڈوم ایک طرح سے کہتے ہیں۔ یہ اب دیکھیے ایران زوبین SAM system, also known as the Iranian Iron Dome, has been put into operations around Tehran. تو اس کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو تہران کے یعنی صرف دارالحکومت کے ارد گرد جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو خبر آئی تھی وہ تو بارڈرز کے اوپر اور اکراس دی کنٹری جہاں جہاں پر ان کو لگتا ہے وہاں پر ڈپلائی کیا گیا تھا یہ، لیکن یہ جو ایرانی جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے یہ تہران کی سیکیورٹی کے لیے، تہران کی حفاظت کے لیے یہاں پر نصب کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک غیر معمولی ایکٹیویٹی ہے جو دیکھنے کو ملی ہے۔ اچھا اب ذرا ہم چلتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ جس پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جو عمان پہنچے، پھر یمن، پھر اب شام پہنچ گئے، اور شام میں جا کر انہوں نے دو ایسی سٹیٹمنٹ دی ہیں کہ جس نے مطلب اڑا کے رکھ دیا، اور میڈیا بھرا پڑا ہے ان دو سٹیٹمنٹ کے اوپر، اور یہ دو سٹیٹمنٹ ایک بوم شل کی طرح ہیں، بوم شل گرا دیا ہے ان دو سٹیٹمنٹ نے۔ اور اب تمام جو ڈیبیٹ ہے، تمام جو تجزیے ہیں وہ انہی دو سٹیٹمنٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ بھائی ہونے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین ذرا پہلی سٹیٹمنٹ سنیے گا اور ذرا ایران کی بہادری چیک کریے گا کہ کس طرح سے وہ کھڑا ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایران تو حملہ نہیں کرے گا، وہ جی حملہ نہیں کر رہا۔ او بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایران تو حملہ کر چکا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے 7 اکتوبر سے تو ایران اس جنگ میں آ چکا ہے، اور یہ مطلب ایران کا جنگ میں آنا، وہ جنگ میں ہے بھائی، یہ ایران ہی ہے جو ساری جنگ لیڈ کر رہا ہے۔ اور ایران کو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، یہ اس کو اندر والے دشمنوں سے بھی لڑنا ہے، اندر والے منافقوں سے بھی لڑنا ہے، باہر والوں سے بھی لڑنا ہے، تو ایران کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اور جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس حکمت عملی کے اوپر اس وقت ایکسس آف ریزسٹنس لڑ رہی ہے وہ زیادہ کامیاب حکمت عملی ہے، یعنی اس میں اسرائیل کا امیج تباہ ہوا، اسرائیل کا عالمی سفارتی سطح پر جو ناکامی ہوئی۔ یورپ میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تبدیلی آئی ہے، اسرائیلی فوج کو کس طرح ناکام ہو کر لوٹنا پڑا، ناکام ہو کر۔ دیکھیں ایک بات کو آپ سمجھیں، یہ بات بڑی دردناک ہے لیکن بات یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں اگر آپ جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، اگر پہلے دن بھی حزب اللہ اور ایران اگر جنگ میں آ جاتے نا تو بھی جنگ بندی نہیں ہونی تھی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، یہ تلخ حقیقت ہے لیکن حقیقت یہی ہے، جنگ بندی کی صورت میں ہونا تھی۔ جس دن OIC کا اجلاس ہوا ہے، اگر OIC یہ فیصلہ کر لیتی کہ ہم تیل بند کر رہے ہیں، اگر OIC فیصلہ کر لیتی ہم ایئر سپیس بند کر رہے ہیں، اور اس سے آگے چل کر کوئی اور پریشر پٹ کرتی، اس صورت میں جنگ بندی ہونی تھی، اور جنگ چھیڑنے سے جنگ بندی نہیں ہوتی۔ اور اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہونا تھا کہ جو امیج تباہ ہوا، جو سفارتی سطح پر ان کو ناکامی ہوئی، جو پولیٹیکل محاذ پر وہ ہارے، جس طرح یورپ پیچھے ہٹا، جس طرح آج امریکہ کے حالات ہو چکے ہیں، اور ان کو ریورسیبل لاس ہوا ہے امیج کی صورت میں۔ آپ ٹرمپ کے بار بار بیانات دیکھیے، وہ کہہ رہے اسرائیل از لوزنگ PR وار، یعنی جو امیج کی جنگ ہے وہ ہار ہے۔ سب سے بڑی بات امیج کی ہوتی ہے، اور اسرائیل کا تو سارا کھڑا ہی امیج کے اوپر ہے کہ وہ کرسچنز کو کہتا ہے جی ہماری فریضہ جو ہے مذہبی فریضہ ہے، تو آج کرسچنز کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو قتل کرنے والے کا کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی تھی میرے بھائیوں، اور اس وقت بھی کامیاب ترین حکمت عملی ہے، یعنی اسرائیل کا نقصان بھی اتنا ہو رہا ہے، اکنامک لاس بھی ہو رہا ہے، جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور اوورآل دنیا میں آئسولیشن بھی ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، اگر پہلے دن لیبنان بطور ملک، ایران بطور ملک یہ جنگ میں آ جاتے، آپ کو امریکن فورسز بھی یہاں پر نظر آنی تھی، برطانوی فورسز بھی نظر آنی تھی، نہ اسرائیل نے اتنا آئسولیٹ ہونا تھا۔ اور جہاں آج UN میں آپ کا جا کے غلبہ ہے نا، امریکہ وہاں پر بیٹھ نہیں پا رہا، تو وہاں پر بھی آپ کو کسی نے داخل نہیں ہونا دینا تھا، آپ کی کسی نے بات نہیں سننی تھی۔ یہ تلخ حقیقت ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو ایران کے حوالے سے آپ کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے ایران حملہ نہیں کر رہا، وہ جی کچھ نہیں کرے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے سارا کچھ کر ہی ایران رہا ہے۔ یمن کس کے سر کے، حزب اللہ کس کے سر کے اوپر لڑ رہی ہے، حماس کس کے سر کے اوپر لڑ رہی ہے۔ یہ جو حماس کی لیڈرشپ جاتی ہے تہران جا کر بیٹھتی ہے، تو کیا کرنے حماس کی لیڈرشپ وہاں پر جاتی ہے؟
ان کے کون سے دنیا میں ایسے کاروبار ہیں جہاں سے ان کو فائنانس آ رہا ہے؟ یہ اسلحہ جدید ترین ان کے پاس کہاں سے آیا جس نے دنیا کی جدید ترین کہلائی جانے والی فورس کو ہرا دیا ہے؟ تو گہرائی کو سمجھیں، ایران جذبات میں فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ اس کو جو بھی کہیں، یہ تلخ حقیقت کہیں، اس کو جنگی اسٹریٹجی کہیں، جو بھی کہیں، ایران کو بہت سارے محاذوں کے اوپر لڑنا ہے. ایکسس آف ریزسٹنس کو بہت سارے محاذوں پر لڑنا ہے. یہ ایکسس آف ریزسٹنس جو اس وقت لڑ رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، بہت سارے عرب ملک ہیں جنہوں نے ان تنظیموں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ تو اگر آپ کو کچھ مزید مطالبہ کرنا چاہیے تو وہ محلات میں بیٹھے والوں سے کرنا چاہیے جو اسلحہ پرووائڈ کرتے رہے اس جنگ کے اندر، اسلحہ پرووائڈ کرتے رہے اسرائیل کو. سوال ان سے ہونا چاہیے، ان سے نہیں ہونا چاہیے جو آلریڈی جنگ کے اندر ہیں. تو ذرا بیک ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں. اب یہ ایک الگ سے چیز تھی لیکن آپ کو سمجھانا ضروری تھی اور اس سے آپ کو ان باتوں کی بھی سمجھ آئے گی. ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران نے جو وزیر خارجہ نے دمشق میں جا کر، شام کے اندر جا کر جو پہلی سٹیٹمنٹ دی ہے، دا کمنگ ڈیز ول بی ڈیفیکلٹ ڈیز فار اسرائیل اینڈ آئی سے اٹ لاؤڈلی فرام ڈماسکس. آنے والے دن بہت مشکل ہونے جا رہے ہیں اسرائیل کے لیے اور میں بہت لاؤڈلی اس کو کہہ رہا ہوں. کہاں پر کھڑے ہو کر؟ دمشق میں. یہ بات تہران میں نہیں ہو رہی، یہ بات یمن میں بھی نہیں ہو رہی، یہ کسی اور ملک میں بھی نہیں ہو رہی، دمشق میں ہو رہی ہے. میں نے آپ کو کہا شام کا ایک ایک معاملہ روس کے ساتھ لنک ہے. تو یہ باتیں وہ وہاں پر بھی جا کر کھڑے تہران میں بھی کر سکتے تھے لیکن دمشق میں. تو اس کا مطلب یہ پہلے ان کی بشار الاسد کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد یہ ان کی سٹیٹمنٹ اور پریس ٹاک سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے دن اب مشکل ہونے والے ہیں. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ تو مطلب یہ لیا جائے کہ شام جو ہے وہ پوری طرح سے اس جنگ میں شامل ہے. اچھا آگے چلیے. اگلی جو ناظرین بات ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال کی پیشن گوئی کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ بھائی یہ کتنا ڈینجرس سا معاملہ ہونے جا رہا ہے. وہاں پر ناظرین کھڑے ہو کر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا دمشق میں کھڑے ہو کر کہ اس حملے میں امریکہ ملوث ہے اور امریکہ ہی کی گرین لائٹ سے یہ حملہ ہوا، امریکہ ہی اس کا ذمہ دار ہے، تو امریکہ ہی اس کی ذمہ داری اب قبول کرے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی امریکہ کو ہی جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر میں وہی بات کروں گا کس ملک میں کہاں پر جا کر آپ بات کرتے ہیں وہ بہت معنی رکھتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ کیا ایران کے وزیر خارجہ کو رستے میں پتہ چلا کہ ان کو میسج آیا کہ اس میں امریکہ شامل ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو دمشق میں کھڑے ہو کر یہ بات کرنا اس کی بہت ویلیو ہے. میں نے آپ کو کہا کہ شام میں جو کچھ ہوتا ہے وہ روس ہی کی مدد سے ہوتا ہے، روس ہی کی گرین لائٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر دمشق میں کھڑے ہو کر ایران کا وزیر خارجہ الزام لگا رہا ہے، مطلب دیکھیں ان کو تو پہلے دن سے پتہ چل گیا ہوگا یا دوسرے دن یا تیسرے دن پتہ چل گیا ہوگا کہ امریکہ ہے. تو یہاں پر آ کر یہ بوم شیل پھوڑنے کی کیا ضرورت تھی کہ جناب اس میں تو امریکہ شامل ہے اور امریکی جو اس کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ معاملہ بہت کمپلیکس ہے، یہ جنگ بہت گہری ہے، بہت کمپلیکس ہے. اس لیے آپ کو ان کو سمجھنے کے لیے بہت گہرائی تک آپ کو جانا پڑتا ہے اور کئی پہلوؤں سے دیکھنا پڑتا ہے. تو اب دنیا کا میڈیا اس سے بھر گیا ہے کہ اچھا اس میں امریکہ شامل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جب حملہ ہوا تو فوری امریکہ نے ایران سے براہ راست رابطہ کیا اور کیا کہا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. یہ کہا نا، اور غیر معمولی یہ رابطہ تھا کہ امریکہ صفائیاں دے رہا ہے. اچھا، اور پھر ان کی فوج بھی ہائی الرٹ، پھر ان کو یہ بھی خطرہ کہ ہماری فورسز یہاں پر جو ہے وہ خطرے میں ہیں. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ امریکہ کی گرین لائٹ سے ہوا ہے تو امریکہ کو پتہ ہے نا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ ایک ریجنل وار نکلے گا. تو اس کا مطلب اس کی بھی گرین لائٹ دے دی گئی ہے. تو عالم اسلام کا یہ بہت ایک بڑا مارکہ جو ہے، ایک بہت فیصلہ کن مارکہ، جو ایک ایسا مارکہ ہوگا جو مسلمانوں کے زوال کو روز میں بدل سکتا ہے. یہ وہ والا مارکہ ہے جس کی سمجھے کہ ابتدا ہو چکی ہے، اب تو اس میں ایکسپینشن ہونی ہے، لیکن اس کی آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور ہم پھر آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ وار کے ایک قدم مزید قریب آئے ہیں اگر یہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہونے جا رہی ہے. اور اگلی بات یہ ہے ناظرین کہ اگر یہ امریکی گرین لائٹ کے ساتھ اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روسی گرین لائٹ کے بغیر ایران حملہ نہیں کرنے والا. روسی گرین لائٹ کے بغیر ایران حملہ نہیں کرنے والا. تو پھر کس کو کیا سمجھا جائے، روس کس حد تک اس میں انوالو ہے اور آگے معاملات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اسرائیل کی تیاری کے حوالے سے ایک اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ہوم فرنٹ اپڈیٹڈ دا لسٹ آف اکوپمنٹ ریکوائرڈ ٹو بی پریپیئرڈ ان ایڈوانس ان پریپریشن فار دا ایرانین رسپانس ٹو دا بمبنگ آف ڈماسکس. کہ جناب انہوں نے، ان کا جو ہوم فرنٹ یا ہوم منسٹری ہے، انہوں نے مزید جو اکوپمنٹ ہیں وہ مانگ لیے ہیں ایرانی حملے کی صورت میں جو صورتحال پیدا ہوگی اس کے لیے. تو یہ ناظرین اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں
اور یہ جنگ مطلب اس طرح چل رہی ہے کہ اس کو بہت مشکل ہوتا ہے پریڈکٹ کرنا. ہر ایک چیز، ہر ایک ہیپننگ کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریاستیں کن کن محاذوں پر کس کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں. یعنی ریاستیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس لیے آپ کنفیوز بھی ہوتے ہیں نا کہ اچھا یہ پہلے تو کوئی اور بات کی گئی تھی، اب کچھ اور ہو رہا ہے، آپ کو وہ تضاد لگتا ہے، لیکن وہ بیسیکلی تضاد ہوتا نہیں ہے. ریاستیں کبھی بھی یس اور نو میں آنسر نہیں کرتی ہیں. ریاستیں، ان کے پاس بہت سارے ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ آنسر کرتی ہیں. ریاستوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پرپورشنیٹ رسپانس کیا ہے، کس چیز کا ہم نے جواب کیا دینا ہے. پھر آج کی جو صورتحال ہے اس میں بلاکس کے اندر جواب دیے جاتے ہیں. یعنی اگر شام کچھ ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ شام نہیں کر رہا، وہ شام کے، اس میں روس بھی ہے، اس میں لیبنان بھی ہے، اس میں عراق بھی ہے، اس میں ایران بھی ہے، اس میں یمن بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بلاک کی صورت میں جنگ لڑی جا رہی ہے. تو آپ ایسا نہیں ہے مطلب ایران اٹھ کر کہے کہ میں حملہ کرنے جا رہا ہوں اور وہ باقیوں کے ساتھ اس کی مشاورت نہ ہو، اور یہ وہ نہ دیکھے کہ اچھا اس کی صورت میں لیبنان پر بمباری شروع ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے نہ چیزیں اتنی جلدی ہوتی ہیں اور نہ چیزیں یس نو اور بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہے کہ آپ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ سکیں کہ بھائی دیکھیں آج ایران حملہ کرتا ہے تو اس کا یہ رسپانس نہیں ہوگا کہ لیبنان کے اوپر بمباری شروع ہو جائے گی. تو لیبنان میں کیا حزب اللہ کی تیاری کیا ہے وہ نہیں دیکھنا، وہ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے انہوں نے نہیں کرنا. پھر مزید ان کو دبوچنے کے لیے یمن کو کس طرح سے، وہ کیا کام کرے گا اس بڑی صورتحال کے اندر. ٹھیک ہے، شام میں جو بڑی بمباری ہوگی اس میں روس کہاں پر ہوگا، دفاع کیسے ہوگا، اوفینسو میں کس طرح سے جائیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ بلاکس کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے. تو یہ 7 بڑے ملک ہیں، اس کے اندر تنظیمیں ہیں جو اس وقت لڑ رہی ہیں. تو ان میں کسی ایک کا بھی رسپانس، یعنی اگر ایران رسپونڈ کرتا ہے تو سمجھیں کہ تو یہ 7 نے رسپانس کیا ہے اور روس کی گرین لائٹ کے ساتھ ہوا ہے. نہ صرف روس کی بلکہ اس میں چائنا کی جو مشاورت ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. اگلے آنے والے گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے. اب تو یہ مطلب کل کے دن عید ہونے والی ہے، تو رمضان تو ختم ہونے جا رہا ہے. CIA نے کہہ رکھا ہے جی عید سے پہلے حملہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب یہ آخری 24 گھنٹے چل رہے ہیں. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.